محرم ہجری سال، مسلمانوں کا سال، ہجرت سے شروع ہوا۔ محرم الحرام بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ 10 محرم کا دن تاریخ ہے مسلمانوں کے لیے۔ بڑے بڑے حادثے، بڑے بڑے سانحے اس دن کے اندر ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کو بڑھانا ہے، اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے اپنا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اور ہماری تو زندگی ہی انہی کی طرف ڈھلتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کے آئیڈیل وہ لوگ بنتے جا رہے ہیں جہاں اللہ نے کہا خالف الیہود والنصارى۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک زندگی دی ہے، ضابطہ حیات ہے، جس میں بالوں سے لے کے سر کے پیشانی کے بالوں سے لے کے انگوٹھے کے ناخن تک ایک ایک چیز میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تفصیل سے بتائی ہے۔ ابتدا سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تو ہمارا نیا سال ہمارے لیے مبارک کر کے چڑھانا، ہمارے لیے گناہوں سے ہمیں بچا لینا، اور جو پچھلا سال گزرا ہے اس پہ میں اللہ سے معافی مانگوں، استغفار کروں۔ محرم ہجری سال، مسلمانوں کا سال، ہجرت سے شروع ہوا۔ محرم الحرام بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر المحرم، اور ایک روایت میں تدعونہ المحرم، سب سے بہترین روزہ رمضان کے روزوں کے بعد محرم کا روزہ ہے، شہر اللہ المحرم۔ اور ایک روایت میں شہر اللہ المحرم، اس مہینے کو، محرم کے مہینے کو اللہ کے نبی نے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، شمسی مہینے ہو یا قمری سال ہو، سارے سال اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے ہی ہیں، لیکن اس مہینے کو، محرم کو، خاص نسبت میرے اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ دی ہے۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے کی فضیلت میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کے روزے برکت والے روزے ہیں۔ اس مہینے کا روزہ رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا روزہ بڑی برکتوں والا روزہ ہے۔ کس دن کا؟ 10 محرم کا روزہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ، یہود، وہاں روزہ رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا ای یوم ھذا، یہ آج کون سا دن ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا آج 10 محرم کا دن ہے، تو ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا تم نے کس وجہ سے روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا آج کے دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا سمندر کے اندر۔ ہم اس نجات دینے کے شکر پہ، موسیٰ علیہ السلام کے حکم پہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو انبیاء میں سے ہیں اور میرے بھائی ہیں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ آج کے دن روزہ رکھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت ہے،
ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت نقل کرتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا ایک وفد بھیجا کرتے تھے انصار کی بستیوں کی طرف، اور وہ وفد جا کے اعلان کرتا تھا کہ جس نے آج روزہ رکھا ہے وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اکمال تک پہنچائے، اور جس نے نہیں رکھا وہ اب اس وقت کے بعد سے اپنا روزہ رکھ لے اور اپنے روزے کو پورا کرے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور صحابیات اس دن اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے۔ اور پھر جب بچے روتے تھے تو ایک صحابیہ فرماتی ہیں، بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس دن پھر جب بچے روتے تھے بھوک سے تو ہم ان کو کھیلنے کے لیے مختلف چیزیں، مٹی کے بنے ہوئے کھلونے ان کو دیتے تھے تاکہ وہ بھی آج کا روزہ مکمل طور پہ کر لیں۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، 10 محرم کا دن ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم یہود کی خالف الیہود والنصارى ان کی مخالفت میں 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے، اگلے سال 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ محرم الحرام یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قد افتتح اللہ نے سال کا افتتاح بھی ایک حرم بابرکت مہینے سے کیا ہے، محرم سے، اور سال کی انتہا بھی ایک برکت والے مہینے سے کی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ حج کا مہینہ ہے۔ تو اللہ نے ابتدا اور انتہا دونوں برکت والے مہینوں سے کی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کو بڑھانا ہے، اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے اپنا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، نیا سال شروع ہو رہا ہے، میرا پچھلا سال کیسے گزرا، میں نے پچھلے سال کیا کیا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں سال کے ابتدا میں یکم محرم کو ہی بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرو۔ کسی 3 چیزوں میں اپنا محاسبہ کرو۔ اکیلے بیٹھ کے سوچو، پہلے فرائض پہ محاسبہ کرو کہ جو میرے اللہ نے مجھ پر فرض کی ہیں، نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، مالدار پہ حج فرض کیا ہے، زکوٰۃ مالدار پہ فرض کی ہے، جو فرائض ہیں کیا میرے فرائض پورے ہیں؟ اگر پورے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ان فرائض میں کہیں کوئی کمی ہے تو پھر قضا سے اس کا تدارک کریں۔ فرض بہت بڑی چیز ہے۔ پچھلا پورا 1 سال گزر گیا، ایک پورا سال گزر گیا، میں نے اس سال میں 360 دنوں میں 365 دنوں میں نے اس سال میں اپنی نمازوں کو، فرائض کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر اس کا تدارک کریں، ان نمازوں کو قضا کر کے پڑھیں، قضا پڑھیں، تاکہ کل اللہ کے سامنے جب مجھ سے پوچھا جائے اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا بندے سے کل قیامت کے دن وہ نماز ہوگی، نماز کا محاسبہ کریں، فرائض کا محاسبہ کریں۔ دوسری چیز انہوں نے فرمائی ہے مناہی، جن چیزوں سے میرے اللہ نے روکا تھا، جن چیزوں سے میرے اللہ نے رکنے کا کہا تھا، جن بولوں کو نہ بولنے کا کہا تھا، جن چیزوں کو نہ دیکھنے کا کہا تھا، جن خیالوں کو تصور میں نہ لانے کا کہا تھا، جن چیزوں کو سے روکا تھا، مجھے جھوٹ بولنے سے روکا تھا، مجھے رشوت لینے سے روکا تھا، مجھے سود لینے سے روکا تھا، مجھے حرام کمائی کرنے سے روکا تھا، جتنے مناہی ہیں، جتنے نواہی اللہ کے ہیں، ان چیزوں سے کیا میں پورا سال بچا؟ اگر نہیں بچ سکا اور اس میں کوئی کوتاہی ہے تو پھر اس کا تدارک کس چیز سے ہے؟ استغفار سے، توبہ سے۔ یا اللہ غلطی ہو گئی، آج کے بعد نہیں کروں گا، یا اللہ غلطی ہو گئی، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اگر
ان مناہی میں سے کسی کا تعلق کسی اور فرد کے ساتھ ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کی ہتک کی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، تو پھر توبہ استغفار کے ساتھ اس کو بھی ادا کریں۔ جس کو کچھ دینا ہے، جس کے ساتھ معاملہ ہے، اس کے معاملے کو اچھے انداز سے اس کے ساتھ ختم کریں، اور اگر کچھ لین دین ہے تو وہ اس کو ادا کریں۔ کسی کی عزت اچھالی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگیں، استغفار کریں اور لوگوں کے حقوق کو ادا کریں۔ یہ دوسرا محاسبہ ہے، یکم محرم کا دوسرا محاسبہ ہے۔ اور تیسرا محاسبہ کیا ہے؟ تیسرا محاسبہ ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت کی ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا میں نے حق ادا کیا ہے؟ میں نے کتنی کمی کی ہے اللہ کی محبت میں؟ میں نے کتنی کمی کی ہے اللہ کے نبی کی محبت میں؟ اگر کچھ کمی ہے تو پھر ذکر کریں، اگر کچھ کمی نظر آتی ہے تو توبہ استغفار کے ساتھ ذکر بڑھائیں، اور اگر کچھ کمی نظر آتی ہے تو درود شریف بڑھائیں اور توبہ کریں کہ میں آگے سے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ 3 محاسبے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کوئی اور کرنے لگ جائے، یعنی کل قیامت کے دن سوال و جواب میں کھڑے ہو جائے، قبل اس کے کہ تم سے پوچھا جائے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا تھا۔ میں اور آپ یکم محرم کو یہ کام کریں۔ عاشورہ، 10 دن عاشورہ کے، یہ بڑا برکتوں والا دن ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ان کی بعثت سے پہلے بھی انبیاء، مختلف انبیاء 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو بتایا ہے، اور اقوام میں بھی اس روزہ رکھنے کی وہ رواج تھا اور سنت تھی انبیاء کی۔ 10 محرم کا دن بڑا مقرب اور بڑا محترم دن ہے۔ اس دن میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اور روزے کے ساتھ پیش کرنا ہے، رات کو قیام کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دن میں اپنے گناہوں پر روزے کے ساتھ اللہ کے سامنے جانا ہے، اور رات میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگنا ہے، نوافل پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات کریں، قرآن پڑھیں اور اللہ سے بار بار معافی مانگیں، پچھلے سال کی معافی مانگیں، اور آگے نئے سرے سے کرنے کے کام ہیں۔ اس دن میں رسومات پیدا ہو چکی ہیں، اس دن میں رسومات پیدا ہو چکی ہیں، کھانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، یہ رسم ہے، کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، نئے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، پہنے جا رہے ہیں، سرمے لگائے جا رہے ہیں، نہا کے غسل کیا جا رہا ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ 10 محرم کا دن تاریخ ہے مسلمانوں کے لیے، تاریخ ہے ایمان والوں کے لیے۔ بڑے بڑے حادثے، بڑے بڑے سانحے اس دن کے اندر ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے، امام حسین کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے۔ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حسن اور حسین ہیں، ان کی شہادت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی ہے۔ یہ رسمیں منانے کا دن نہیں ہے، یہ رسومات منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو، کھانے تقسیم کرنے کو اور سرمے لگانے کو اور لباس پہننے کو اور خرافات جتنی ہو رہی ہیں، عید جیسے عید منانے کو انہوں نے بدعت کہا ہے، بلکہ انہوں نے منکر کہا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم روزے کے ساتھ اللہ کو راضی کریں۔ 10 محرم کے دن 9 کا روزہ، 10 کا روزہ، علماء نے اس میں روزے کی تقسیم کی ہے۔ افضل روزہ 2 دن کا ہے یا 3 دن کا ہے؟ 9 محرم کا روزہ، ابن القیم رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک
افضل تقسیم محرم کے روزوں کی یہ ہے کہ 9 محرم کا روزہ رکھا جائے، 10 محرم کا روزہ رکھا جائے اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے. یہ افضل تقسیم ہے اگر کوئی رکھ سکے تو. پھر وہ فرماتے ہیں دوسرے نمبر پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 اور 10 کا کم از کم روزہ رکھ لیا جائے. اور پھر وہ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پہ میں یہ کہتا ہوں کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال اگر محرم ہم نے پایا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10. تاسع کا حدیث میں ہے 9 کا روزہ بھی شامل کریں گے 10 کے روزے کے ساتھ، تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے. خالف الیہود والنصارہ، یہاں تو عبادت میں روزہ رکھنے میں مخالفت ہو رہی ہے، اور ہماری تو زندگی ہی انہی کی طرف ڈھلتی چلی جا رہی ہے. ہماری نوجوان نسل کے آئیڈیل وہ لوگ بنتے جا رہے ہیں جہاں اللہ نے کہا خالف الیہود والنصارہ، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو. کس چیز میں؟ اپنے حلیے میں مخالفت کرو، اپنی چال ڈھال میں مخالفت کرو، اپنے لباس میں مخالفت کرو، اپنی بول چال میں مخالفت کرو، اپنی روزمرہ زندگی میں ان کے طور طریقوں کو نہ اپناؤ. المیہ ہے آج ہماری نسل کا کہ ہم انہی کے لباس پر آ گئے، ہم انہی کے حلیوں پر آ گئے، ہم انہی کی باتیں کرنے لگے، اور وہی لباس، وہی حلیے، وہی گفتار، وہی کردار جو مغرب سے آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بس یہی ہے، اور ایک بھیڑ چال ہے جو سب چلتے چلے جا رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک زندگی دی ہے، ضابطہ حیات ہے، جس میں بالوں سے لے کے سر کے پیشانی کے بالوں سے لے کے انگوٹھے کے ناخن تک ایک ایک چیز میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تفصیل سے بتائی ہے. مسلمان کی چال کیسے ہوگی، مسلمان کا کردار کیسا ہوگا، مسلمان کا گفتار کیسا ہوگا، مسلمان کا لباس کیسا ہوگا، مسلمان کا حلیہ کیسا ہوگا، مسلمان کی زندگی کیسی ہوگی، مسلمان کا لین دین کیسا ہوگا، مسلمان کی بات کرنا کیسا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری ایک زندگی بتائی ہے، پوری ایک زندگی بتائی ہے جو اس محرم کی ابتدا میں نیا سال شروع ہو رہا ہے، نیا سال ہجری سال شروع ہو رہا ہے. ابتدا سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو ہمارا نیا سال ہمارے لیے مبارک کر کے چڑھانا، ہمارے لیے گناہوں سے ہمیں بچا لینا، اور جو پچھلا سال گزرا ہے اس پہ میں اللہ سے معافی مانگوں، استغفار کروں اور آگے کی نیت بہتر سے بہتر کروں. اللہ میرا محرم اس طرح بنا دے جس طرح وہ رب چاہتا ہے، جس طرح وہ اللہ چاہتا ہے، وہ جس طرح مجھے پسند کرتا ہے مجھے اس حلیے میں ڈھال لے، جس طرح وہ مجھے پسند کرتا ہے میرا کردار، میرا باطن، میرا ظاہر، وہ اللہ اس طرح بنا دے. ہم سب کا یہ دعا ہے اور اس کی کوشش ہے.